السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابد سن کر غضب میں آیا اور اس درخت کے کاٹنے پر تیار ہو گیا۔ اس کو ابلیس ایک شخص کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کے کاٹنے کو جاتا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم فقیر آدمی ہو، تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو نے اپنی عبادت اور ذکر و فکر کو چھوڑا اور اس کام میں لگ پڑا؟ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال لیا اور سینے پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس درخت کا کاٹنا فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی پوجا نہیں کرتا، پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتا ہے؟ کیا تو نبی ہے یا تجھے خدا نے حکم دیا ہے؟ اگر خدا کو اس درخت کا کاٹنا منظور ہے تو کسی اپنے نبی کو حکم بھیج کر کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ عابد اس پر غالب آ گیا، اس کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابلیس عاجز آ گیا اور اس نے ایک اور تدبیر سوچی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو اور وہ تیرے لیے بہت بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں۔ اس نے چھوڑ دیا تو ابلیس نے بتایا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرے نان و نقصا کا خیال رکھ۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو اور تو اس سے اپنے خویش و اقارب کی خبر رکھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ بات تو دل چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جا، میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کر، اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر اور دیگر اقارب و ہمسایوں پر خرچ کیا کر، تیرے لیے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت نافع ہوگا۔ اگر یہ درخت تو کاٹے گا، اس کی جگہ اور درخت لگا لے گا تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عابد نے تھوڑا تکبر کیا اور کہا، شیخ ابلیس نے سچ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا قطع کرنا مجھ پر لازم ہو، اور نہ مجھے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کاٹنے کا امر فرمایا ہے کہ میں نہ کاٹنے سے گناہ گار ہوں گا، اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پورا عہد کر کے واپس آ گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار اپنے سرہانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے۔ پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو غصہ آیا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ابلیس اسی صورت میں سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں دونوں میں کشتی ہوئی۔ ابلیس نے عابد کو گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس راہ سے باز آ جاؤ تو بہتر، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ پہلے تو میں نے تم کو بچھاڑ لیا تھا، آج تو غالب آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، تیری نیت میں اخلاص تھا، لیکن آج تجھے 2 دیناروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض خدا کے لیے نہیں، اس لیے میں آج تجھ پر غالب آ گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیطان مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے اخلاص والے بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوا نہیں بچ سکتا۔ اخلاص ہو تو ابلیس کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز۔ ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔